سب سے پہلی سورت قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد۔ اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں۔ ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں، پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، معلوم آپ کو؟ پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم؟ مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم؟ وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا ہوتے ہیں، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے۔ مطلب جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے
کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے. خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھوکی لگاتے، تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے. اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے. ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے احادیث کے اندر آتے ہیں اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے. تو یہ سورت اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت. یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں. تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل. ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. یہاں کتاب سے مراد قرآن یاد رکھیں. تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے سورت. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ. مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ. تو اس حدیث کے اندر 3 نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن. کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں. مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے. اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم. قرآن عظیم یاد رکھیے، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن. تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے. قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی. اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا. تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم. ٹھیک ہے، قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے. اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ 7
सबा मसानी, सबा मसानी का माना 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें। तो सबा मसानी भी इसे कहा जाता है इसलिए कि इसको बार बार हम पढ़ते हैं, हर नमाज में हम पढ़ते हैं। नमाज चाहे किसी किस्म की हो, सूरत फातिहा उसके अंदर शामिल है। आप सफर में पढ़ रहे हो, सूरह फातिहा शामिल है। आप खसर कर रहे हो, सूरह फातिहा शामिल है। आप जंग के मैदान में सलातुल खौफ मतलब खौफ की हालत में पढ़ रहे हो तो भी सूरह फातिहा शामिल है। मतलब कोई भी ना हो, चाहे आप नफिल पढ़ रहे हो तो भी सूरह फातिहा है, चाहे आप फर्ज पढ़ रहे हो तो भी सूरह फातिहा है, मौक़िदा पढ़ रहे हो तो भी सूरह फातिहा, तहज्जुद पढ़े तो भी सूरह फातिहा, कोई भी नमाज हो, ठीक, और बार बार पढ़ी जाती है। रिपीटेटिव, ऑफ रिपीटेटिंग जिसको कहेंगे, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें। तो सबा मसानी भी इस सूरत को कहा जाता है, सूरतुल फातिहा को याद रखिए, सबा मसानी। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किया, जो कि सूरह नंबर 15 आयत में 87 में अल्लाह ने बयान किया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी। ऐ नबी, हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें दी, वल कुरानिल अज़ीम, और आपको बड़ा कुरान अता किया, मतलब सूरतुल फातिहा दी। तो सूरह फातिहा की फजीलत ना सिर्फ हदीस में आती है, बल्कि सूरतुल फातिहा की फजीलत कुरान के अंदर भी मौजूद है कि इसको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत के तौर पर बयान किया गया था। तो इस सूरत की याद रखिए, बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। इसके नाम खुद बता रहे हैं किसी कितने फजाइल है, और नाम जो दिए गए उसकी वजूहात बता रही है कितनी अजीम ये सूरत है। तो सबा मसानी, 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें, मतलब सूरतुल फातिहा। इसी तरह इसका एक और मशहूर और मारूफ नाम है जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत में आता है, वो है अस्सलात, नमाज। मतलब सूरह फातिहा को सलात, नमाज भी कहा जाता है। ठीक, आप कहेंगे कैसे? तो आइए, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाता है, मतलब हदीस कुदसी है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच में आधा आधा बांट लिया है। मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच में बांट लिया है, तकसीम कर दिया है। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। मतलब जो बंदा एक एक आयत पढ़ता जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जवाब देता जाता है बंदे। तो यहाँ इस हदीस में जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा के ताल्लुक से इसको सलात कहा गया, सलात मतलब इसको नमाज कहा गया, याद रखिए, सूरह सलात। तो इसका एक नाम सूरह सलात भी, नमाज, याद रखिए। और इसीलिए उलमा लिखते हैं इसका नमाज में पढ़ना जरूरी भी है, इसलिए कि इसको नमाज कहा गया। मतलब अगर कोई नमाज में इसको ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान करते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको नमाज कहा जा रहा है कि मैंने नमाज को, सलात को अपने और अपने बंदे के बीच में बांट लिया है। जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी जो है तारीफ बयान की। ठीक है, तो मतलब एक की बाद एक अल्लाह ताला जवाब देता जाता है, याद रखिए। मैं इंशाल्लाह आगे उसकी हदीस की पूरी तफसीलात रखूंगा आपके सामने। तो यहाँ इस हदीस में इस सूरत को सलात कहा गया। ठीक है, ये एक इसका मशहूर और मारूफ नाम है, और ये छठा नाम था जो हम देख रहे हैं। इसी तरह इस सूरत को सूरह अश-शफा भी कहा जाता है, इसलिए कि इसको बीमारी के इलाज के लिए या इसी तरह जादू के इलाज के अंदर इसको पढ़कर दम किया जाता है। तो सूरह अश-शफा मतलब जिससे शफा हासिल की जा सकती है। या इसका एक और नाम जो कि एक 8वां मशहूर मारूफ, सूरतुल रुक़या, इसे रुक़या भी कहा जाता है। क्यों रुक़या कहा जाता है? इसके पीछे एक तवील वाक़या है, उसका बस मुख्तसर रखता हूँ। वाक़या यूं है कि सहाबा फरमाते हैं कि एक मरतबा सहाबा की एक जमात जो कि 30 लोगों के जो है करीब सहाबा थे, वो एक गांव, एक बस्ती में गए। उस बस्ती में जाने के बाद हुआ ये कि उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ मांगा, बस्ती वालों ने इनकार कर दिया चूंकि मुसलमान थे। नतीजतन ये हुआ कि इन लोगों को बस्ती से बाहर रुकना पड़ा। रात के वक्त लौंडी एक भागते हुए आई और कहा, हमारे जो आका है, ग्रुप का जो सरदार है, जो लीडर है, उसको एक बिच्छू ने काट लिया या सांप ने काट लिया, किसी मूजी चीज ने, जहरीले जानवर ने काट लिया। क्या आप में से कोई है जो झाड़ फूंक करे? एक सहाबी कहते हैं मैं जानता हूँ। सारे लोग ताज्जुब करने लगे, ये क्या जानता है ऐसे, तो उनको उम्मीद नहीं थी। वो गए और जाकर सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दी और उसको शफा हो गई। उसने कुछ बकरियां, रिवायत में आता 30 बकरियां, चूंकि 30 सहाबा थे, और उसके साथ साथ कुछ दूध भेज दिया, काफी दूध भेजा कि ये लोग पिए करें। तो लोगों ने कहा ठीक है, बकरियों का मामला अभी हम तय नहीं करते, जब मदीना जाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालात बयान करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, फिर देखा जाएगा इसका मसला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात बयान की, आपने उन सहाबी को बुलाया, कहा इधर आओ। वो सहाबी आए तो कहा, तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा रुक़या है? ठीक, तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा रुक़या? और ये सहाबी से जब दूसरे सहाबा ने तभी पूछा था, जब वो पढ़कर आए थे, तो पूछा क्या पढ़ा? तो कहा सूरह फातिहा पढ़ा मैंने। तो कहा तुम्हें क्या पता है? तो मुझे नहीं पता। बोले इसका इलाज कैसे? मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, उसको फायदा हो गया। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हदीस के अंदर अल्फाज है कि कहा तुम्हें कैसे पता चला कि ये सूरत रुक़या है, पढ़ रेमेडी है, दम की जाने वाली चीज है। तो ऊपर आ रहा क्योर है, शिफा है, रुक़या है, रेमेडी है, दम करने वाली चीज है। तो सूरतुल फातिहा की फजीलत भी बहरहाल आ रही है और इसका नाम भी बहरहाल इसका पता चल रहा है। तो सूरह
جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، ٹھیک۔ چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل اللہ احد ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا سورہ فیل ہے نا، لیکن الم ترا سے مشہور ہے، تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہے، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے، جیسا سرخیہ تو ارے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈیفرنسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے؟ تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں۔ کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قیرتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسا مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے میں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے، اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87،
جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک؟ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آئیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار آواز دی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنا شروع، اسپیڈلی ایک دم تیزی سے، اور جلدی سے سلام پھیرا، نماز جلدی پڑھ کر اور گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا۔ تو کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، آئی کیوں نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو کہا تم نے کیا اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یہ آیت نہیں سنی؟ تو کہا سنی۔ تو پھر تو کہا انشاءاللہ میں آئندہ یاد رکھوں گا اور آپ کی آواز آتی میں آ جاؤں گا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، جو سورت اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی، 4 کتابوں کا نام لیا، نہ فرقان میں نازل ہوئی۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا بالکل سکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا اور دونوں چل رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں جو ہے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے بھی سکھائی نہیں وہ سورت۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد سے بس باہر نکل رہے ہیں، وہ سورت آپ نے نہیں سکھائی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی فرقان میں آپ نے کہا، قرآن میں اب ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی تھی؟ تو کہا آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور فرشتے سورۃ الفاتحہ لے کر آئے، مطلب اسپیشل فرشتے آئے، اسپیشل ہوئی ساری چیزیں، سمجھے، جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ اس کی فضیلت ہے، کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی نبی کو، کسی کو یہ سورت نہیں دی گئی، سورۃ
فاتحہ. ٹھیک. اسی طرح اس کے فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، صحیح مسلم کی روایت، 3 مرتبہ کہا اور فرمایا 3 مرتبہ کہا. الفاظ یہ تھے آپ نے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ دہرایا. جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ آپ نے دہرایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ امام کے ساتھ بھی، تو کہا امام کے ساتھ بھی، جب امام کے ساتھ ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. جب امام ہو خیرت کر رہا ہو تب، تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو پھر، لیکن تب بھی پڑھنا ہے تم. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس صورت کو اتنی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، کہ میں نے نماز کو، اللہ فرما رہا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. اور پھر الفاظ ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری جو ہے تعریف. پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا اللہ کی حمد و ثنا تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تعریف. ٹھیک. اس کے بعد یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں اللہ اور بندے کے بیچ میں آدھا ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں گا. بیچ میں، تو علماء لکھتے ہیں بیچ میں، مطلب اس میں دونوں باتیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. آدھی آیت اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے ہوئی، اپنا تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا بندہ دعا کر رہا ہے. تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں بندے اور اللہ کے بیچ میں، اور باقی کی 2 آیتیں بندے نے اپنی دعا کی. 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اور بندے کے بیچ، اور بندے نے اپنی دعا کی. ٹھیک. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے خواہش کی ہے، جو اس نے مانگا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرے بندے کو میں وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. مطلب جو دعا ہم نے کی، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے. آمین ہم کہتے ہیں. تو بندہ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا پڑھنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ضروری نماز میں. کیوں؟ کہ نماز کہا گیا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت جو ہم دیکھ چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ رقیہ ہے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے نا، اس میں شفا ہے، جیسا کہ جادو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاج ہے، مطلب ایک قسم کا، یا زہریلا جانور کاٹ لے تب اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. ویسے اس صورت کی کئی فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہے، اور اس کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اس کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی، یاد رکھیں جلدیں لکھ دی. جیسا کہ مشہور اور معروف جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مشہور کتاب ہے سورۃ الفاتحہ کی، انہوں نے تفسیر کی. میں سمجھتا ہوں 200-250 پیجز کی صرف ان 7 آیتوں کی تفسیر ہونے اس کے اندر. تو بہت بہرحال اس کی تفسیر، اس کے فضائل، اس کے فوائد، اور اس صورت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ہر حرف ہر معنی کی کیا اہمیت ہے. اس لیے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، اصل کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ معمولی جو ہے صورت نہیں ہے، یہ معمولی چیز قرآن عظیم کہا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں. 7 بار بار پڑھی جانے لے آتے معمولی نہیں، نماز میں پڑھنا ضروری معمولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے 7 آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کی کیا ثمرات ہے، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو، اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا. جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا.
کتنا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تو اب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. یاد رکھیں تو بسم اللہ یاد رکھیے. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا. حدیث کے الفاظ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے. اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں؟ کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر، ہے نا، شکر. تو یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی. یاد رکھیے چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا
اس کو کہتے ہیں رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا. ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا. مطلب جو جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا. سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یاد رکھیے. اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی. یہ بڑی بات. تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا بنانے والا ہے. سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں. یاد رکھیے. یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں. یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب. یاد ہے جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے. یاد ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یاد رکھیے. اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا. رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، سب سے محفوظ جگہ رحم. اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. رحم سے نام رحمان رکھا. جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں گا، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں. ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ سے دعائی کی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ. تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ. تو رحم خوش ہو گیا، پھر سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا. تو اللہ نے رحم پیدا کیا. صلہ رحمی، اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے. دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسا آج کل ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان. اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے. رحیم رحم اس کی اصل ہے. یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں. رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں. کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم. اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پہ نہیں کرے گا. سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ کے ساتھ، اللہ معاف کرتے رہتا ہے. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ معنی ہے اس کا. الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجیے، اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا. الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو. یہاں کا رحمان رحمان نے. تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے. تو بڑا اہم نام ہے جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام ہی نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے. سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے. رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا، مومنوں کے لیے آخرت میں. تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے. صرف اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کوئی رحم نہیں ہوگا. باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے. تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت میں 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے. لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. ٹھیک. تو رحمان رحیم مالک یوم الدین.
روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری۔ لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی، الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک۔ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے۔ تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوں گی، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے تھے؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے، یاد رکھیں۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ ان کو کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوگا، اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سینگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا مارا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، اس کا مطلب تیری ہی، صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب کر، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا، سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم، یہ معنی یاد رکھیں۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں،
میں اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری بات کے اندر کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم بھی سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے پر۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی، کیا ہے؟ والز، دیواریں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کا آواز ہے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف آؤ، اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہوں گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف، تو یاد رکھیے شیطان ان کے ہی پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا ہے، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں،
سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جاری سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں لے جائے، سمجھے؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے وہ، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے۔ کیوں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے ہوتے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھیے، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے۔ تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال۔ لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاؤں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی۔ سمجھا؟ انعام کس پر ہو؟ 4 لوگوں پر، انبیاء کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے تھے، والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے۔ دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے